ہمارا یہ سیگمنٹ بھی آؤ مدد کریں، یہی سیگمنٹ ہے۔ سارم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ایک بہت ہی اسپیشل ہماری مہمان میں کہوں گا، کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی آئے ہم ان کو عزت بھی دیں، محبت بھی دیں، اور یہاں سے جب رخصت بھی ہوں تو اچھی یادوں کے ساتھ جائیں، اور آپ لوگ بھی سب ان کی مدد کریں۔ ایک بیوہ خاتون ہے مدیہ، میں چاہوں گا آپ ان کے بارے میں جی ہمارے یہاں پہ بہن موجود ہیں جن کے ہسبینڈ، کیونکہ جب کووڈ کا ایک ایسا ٹائم آیا تھا، شکر کریں اگر آپ وہ لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اپنے پیارے اس کووڈ کے ٹائم میں سلامت رہے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیے جن کا کووڈ کے ٹائم میں کوئی پیارا چلا گیا اور جناب ان کو ہاتھ لگا سکتے ہوں، نہ ایک دوسرے سے گلے مل کے رو سکتے ہوں، نہ ان کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہوں۔ آج جو ہماری بہن موجود ہیں بہت ینگ ہیں، ان کے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، اور ان کی میاں کی بھی ایج بہت کم ہی تھی، کیونکہ آف کورس وہ بھی اتنی ینگ ہے، بچے ان کی اتنی چھوٹی ہیں، تو وہ بھی کووڈ کے ٹائم میں جوان عمری میں ہمارے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب ان کے پیچھے ہیں ان کی یہ پیاری پیاری بیٹیاں اور ان کی جوان بیوی۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل محنت کر سکتی ہیں اور محنت کر کے کما بھی سکتی ہیں، یہ چاہتی بھی یہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ رہتی ہیں وہاں پر آلریڈی علاقے میں بہت سارے بچوں کے ساتھ ایسے کیسز ہو گئے ہیں کہ یہ خاتون ڈرتی ہیں کہ بچی ذات ہے، میری بیٹیاں ہیں، میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی، نہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ یہ وہ وقت نہیں ہے، وہ زمانہ نہیں۔ مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے کہ جہاں پر نہ صرف اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹوں کو بھی آپ کسی رشتہ دار یا غیر کے پاس جو ہے وہ محفوظ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ان کی صرف آپ سے یہ اپیل ہے کہ کس طریقے سے آپ ان کی اتنی ہیلپ کر دیں کہ اپنے گھر سے کچھ کر سکیں۔ قرآن پاک میں ہم ضرور اس بات کا اپنے علماء سے بھی یہاں پوچھیں، قرآن پاک میں صاف لفظوں میں بیواؤں، یتیموں، مساکین کے بارے میں کہا گیا ہے، ہمیں تاکید کی گئی اور بار بار کہا گیا ہے۔ تو جہاں پہ ہم لوگ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں نماز کی تاکید کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جو قرآن میں کہا گیا ہے اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ جمیل بھائی آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح سے بیوہ کی مدد کرنا کتنا اہم ہے، ہمارے اس معاشرے میں کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں بالکل اسلام نے تو یتامہ، مساکین اور بیوہ جو اس کا حصہ ہے اس کی اتنی زیادہ تلقین کی ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی اور مذہب اتنی تلقین نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بیوہ رہے کیوں؟ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی تو آپ اس سے نکاح کریں۔ ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم شادی کرنے جاتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سید عالم سے جو نکاح، آپ کی 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، آقا کریم سے تیسرا نکاح تھا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیورٹی دی، تو آقا کریم کی تو سنت ہی یہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ام عائشہ صدیقہ کے علاوہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روشن مثالیں پیش کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اطراف و اکناف میں جو بیوہ ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، سب کا ایک حکم ہے، ان کی مدد کیجئے، ان کی کفالت کیجئے، اور اس نیت سے کیجئے کہ آپ کا دیا ہوا انشاءاللہ کل قیامت میں قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں، میں خود یہی کہتا ہوں، لیکن بیوہ سے شادی کے لیے تو تیار ہیں، ڈیورسی سے بھی بچے کون سنبھالے گا؟ جس سے بات کرو اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے بچوں کے بغیر تو یہ ظلم ہم کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بچوں کو چھوڑاؤ، بچوں کو چھوڑ دو۔ اور مسئلہ یہ کہ جہاں پر آپ کی بچیاں ہوں وہاں پہ خواتین نہیں کرتی، کیونکہ وہ آپ نہیں یقین کر سکتے، وہ سوتیلے باپوں سے بھی ڈرتی ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ایسے معاشرے میں ایک ایسی عورت وہ کیسے جس کا کوئی اپنا ہے ہی نہیں میاں کے چلے جانے کے بعد، تو وہ کیسے کرے گی؟ بالکل، لیکن اس میں دیکھیں نا بہن، اچھی بات ہے شادی کرنا، میں تو کہتا ہوں اب یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، کوئی کسی میں انسانیت کے رشتے کے ناطے اگر اس کو نبھا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ذمہ داری بچوں کے لے سکتا ہے، تو وہ بھی بہت اچھا آپشن، اس سے اچھا تو خیر ہم آپشن کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن نہیں بھی ہوتا تو کم از کم وہ کام کے لیے بھی تیار ہے۔ کوئی اپنے گھر میں ایسی جگہ دے دے کہ جہاں وہ بھی محفوظ ہو، اس کی بچیاں بھی محفوظ ہو، اور آپ کے گھر میں وہ کام بھی کر لے، ایسی کوئی اس کو وہ کر دیں۔ اگر ان کو اکیلے بھی رہتے وہاں پہ سپورٹ صرف خالی کرتے ہیں تو حالات تو ایسے ہیں کہ نہ میاں کے ساتھ محفوظ، نہ باپ کے ساتھ، نہ بھائی کے ساتھ، تو وہ تو بالکل تنتنا اکیلے رہ رہی ہے۔ اگر ہم ان سے بات بھی کریں، ان کو پلیز مائک دیجیے گا، ہماری بہن کو مائک پلیز پکڑائیے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جی آ جائیے آگے، میری بہن یہ دیکھیے ان کی آنکھوں میں، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا، اب آ گیا یہ کہ یہ خواتین جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ٹیلی ویژن پہ لوگ آتے ہیں اور کس طرح ان کے جذبات قابو میں نہیں رہتے، ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہ بچیاں جو ان کے ساتھ ہیں، یہ دیکھیے اتنی پیاری معصوم بچی، ادھر میرا بیٹا وہ اتنا پیارا سا بچہ ہے، یہ دیکھیے جی
یہ ہے اتنی پیاری سی گڑیا. اب یہ گڑیا جو ہے نا, اس گڑیا کے دل میں, اس گڑیا کے دماغ میں بھی کیا چل رہا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اسے کتنے خواب ہوں گے جب کسی اور کو دیکھتی ہوگی کہ کیا مزے مزے کی چیزیں لوگ کھا رہے ہیں رمضان کے مہینے پہ, ہمارے گھروں میں کس طرح سے میزیں بھری ہوتی ہیں, اور یہ گڑیا جو ہے یہ سوچ رہی ہے میں کہاں پہ آئی ہوں, اس کو لگ رہا ہے پتہ نہیں میں اماں کے ساتھ کہاں جا رہی ہوں, اور اب یہ خالی ہاتھ نہیں جائے گی, میں لوگوں سے اپیل کروں گا. اور یہ دوسری بھی ہماری بچی اتنی پیاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے میری بہن آپ یہ بتائیے, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا کاروبار کیا آپ سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں, آپ کوئی ہنر ہے آپ کے پاس؟ آپ کی تعلیم حاصل کی آپ نے؟ جی پڑھی ہوئی بھی مائک میں بولے گا. پڑھی ہوئی بھی نہیں ہوں میں, پڑھی لکھی نہیں ہوں. اچھا پڑھی لکھی نہیں, تو آپ کو کچھ سلائی کڑھائی کچھ کڑھائی کرتی ہوں, سلائی نہیں آتی. سلائی نہیں آتی, تو آپ کیا دیکھنے کی کوشش کروں گی سلائی ٹھیک ہے, گھر میں. اچھا کوشش کریں گی, لیکن ابھی آپ کیا سب سے پہلے آپ کیا چاہیں گی کہ آپ کے لیے کیا لوگ کریں, آپ یہ بتائیں لوگوں کو. آپ میری مدد کریں, جو ہو سکتا ہے آپ کریں. آپ رہتی کہاں پہ؟ منگو پیر کی طرف. اچھا آپ کا جو گھر ہے وہ کرایہ دیتی ہیں آپ, یا کسی کوئی کمرہ کسی نے دیا ہوا ہے, کوئی رشتہ داروں کا, یا اپنا گھر ہے آپ کا؟ کمرہ ہے کرائے پہ. کرائے پہ, تو کتنا کرایہ دے رہی میری بہن؟ 4-5 ہزار. ٹھیک ہے, اور یہ بچوں کا کس طرح, یہ اسکول جا رہی ہیں آج کل؟ نہیں بھیج رہی ہیں ان کو اسکول, کوئی نہیں تو رہا, کھانا پلانا چھوڑ کے جاؤں. یہ جو آپ 5,000 کرایہ بھی دیتی ہیں, یہ آپ کیسے کرتی ہیں؟ مجھے بتائیں گھر سے آپ کو, جب آپ کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کے سسرال میں کوئی تھا؟ امی کے طرف رہتی تھی, میرے امی ابو بوڑھے ہیں بیچارے. وہاں کون کماتا ہے؟ ان کا کمانے والا کون ہے امی ابو کا؟ بھائی ہیں میرے, وہ سب شادی شدہ ہے. ان کے اپنے اتنی کم کمائی, آج کل مہنگائی اتنی بڑھ گئی, کس طرح سنبھالے. اچھا میری بہن, آپ کے شوہر کیا کرتے تھے یہ بتائیے مجھے. پلمبر تھے, کام کرتے تھے پلمبر. تو کتنا کما لیتے تھے ایک دن میں؟ وقت گزارا ہو جاتا تھا, یعنی کہ کھانے پینے کا ایک عزت کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا. اور آپ پہلے گھر سے کبھی باہر نکلی کچھ لینے کے لیے, کام نہیں نکلی؟ یہ آپ کا ان کی وفات کے بعد بہت تکلیفوں میں. اچھا یہاں پہ ایسے مسئلہ پتہ کیا, دیکھیں یہاں پہ ایک تو ان کی بچیاں ہیں چھوٹی, اور ان کو یہاں پر ہیلپ چاہیے, اور ہیلپ ایسی کہ اگر جیسے کہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں آپ ان کو کوئی ہنر دے دیں, کیونکہ ابھی بچیوں نے پڑھنا ہے, یہ 2 چھوٹی بچیاں ہیں, ان کے بھی ہیں, پھر آگے بچیاں بڑی ہوں گی, پھر ان کے خرچے ہوں گی, ان کی شادیاں ہوں گی, تو آپ اگر ان کو کوئی ہنر سکھا دیں, جو خاتون یہاں پر بیٹھی ہیں, تو ان کے لیے یہی بہت بڑی ہیلپ ہوگی. پڑھی لکھی نہیں ہے, سلائی کڑھائی کے والے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو وہ ٹریننگ دے دیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ ان کو بیوٹی پارلر وغیرہ کیسی کچھ کر سکیں. 2 بچوں کی کفالت کی ذمہ داری. ابھی دیکھیے علامہ صاحب نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی. جمیل بھائی میں چاہوں گا آپ وہ آیت بھی سنائے لوگوں کو, کہ جہاں پہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی, شفقت کرنے کا, مسکینوں کی مدد کرنے کا, بیواؤں کی مدد کرنے کا جہاں پہ حکم ہے. یہ کوئی ہمارے اوپر ایسا نہیں, یہ آپشنل نہیں ہے ہمارا, میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ آپشنل تو نہیں, یہ ہمارا حکم ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. کیا کہیں گے آپ جمیل بھائی؟ دیکھیں قرآن کی 20 آیت ہے, جس طرح لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اور پھر اس کے بعد یتامى مساکین کے. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق و مغرب کی طرف کر لو, نیکی یہ ہے کہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, کہ تم جو ہے اللہ کے یتامہ, زمین پر جو یتامہ مساکین ہیں ان کی کفالت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ, جو لوگ اپنے پڑوسی جو تمہارے قریب ہے, جو دور کے پڑوسی ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کی کفالت کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صاحبان استطاعت ضرور ایسے رکھے ہیں جو ایک نہیں 50 فیملیز کو چلا سکتے ہیں, کچھ 20 کو چلا سکتے ہیں, کچھ 5 کو چلا سکتے ہیں, کچھ 1 کو مزید چلا سکتے ہیں. تو کم از کم ایک فیملی اگر اڈاپٹ کر لیں. لارڈ صاحب نے جمیل بھائی یہ بھی تو ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں یہ لوگ صاحب مطلب کہ نا عزت نفس ان کی بھی ہوتی ہے, اور ان کو ہوتا ہے کہ ہم حلال کے طریقے سے, یہ نہیں کہ ساری زندگی آپ کسی خیرات یا زکوٰۃ کے پیسوں پہ گزار دیں. تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم خود کیسے اپنے پاؤں پہ. لیکن مدیہ معذرت معافی چاہتا ہوں, جب دیکھیں ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں نا مدیہ, بالکل 100% آپ نے صحیح بات کی ہے, لیکن اتنی کیوٹک سچویشن, اس کنفیوژن میں جب آپ کا شوہر چلا جائے, اور اکثر خواتین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے مردوں پر 100%, یعنی کھانے پینے کے سامان سے لانے تک, بل دینے تک, کرایہ دینے تک. ایک جو کرایہ لینے والا آتا ہوگا اس کو کرایہ پکڑایا بھی نہیں ہوگا اس خاتون نے کبھی, تو وہ اب آتے ہوں گے گھر میں, یہ کرایہ نہیں دے پاتی, کھانا کہاں سے لانا ہے, کتنے کا لانا ہے, کیسے لانا ہے, کس سے مانگنا ہے. تو
ایسن ہم اپنے آس پاس کوئی کفالت کی ذمہ داری لے ڈومیسٹک ہیلپ کو بھی جب دیکھتے ہیں تو عمومی طور پہ جو مرد حضرات ان میں کام نہیں کر رہے ہوتے اور وہی زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو وہی بات ہے نا, ایٹ لیسٹ ان کے ہاتھ میں ہنر تو ہے, اور کسی بھی قسم کا کام مشقت کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے, یہ محنت کی بات ہے, اور محنت کا صلہ ہی اور بات ہے. تو یہ ہمیں ضرور, ہم چاہتے ہیں کہ جتنے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں وہ کسی طریقے سے اگر ان کو اس طریقے سے اڈاپٹ کر لیں کہ آپ ان کو ایک ہنر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں, اور وہ عزت دار, یہ نہیں کہ وہ روز ہر مہینے انتظار کرے کہ ان کو کہیں سے چیریٹی آ رہی ہے, کہیں سے ان کو پاکٹ منی لگی ہوئی ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے نکال کے کہ ان کو بجائے کہ ہم ان کو خیرات پہ ڈیپینڈنٹ کر دیں, ان کو ہم اس قابل بنائیں تقی بھائی کہ وہ اپنے لیے ایک اچھا اور کہتے ہیں رسپیکٹیبل روزگار کما سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گا, ایک تو یہ کہ اگر شادی کر لیتی ہیں تو سب سے بیسٹ آپشن ہے ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ کہ جو مرد کو نبھانی چاہیے, کہ ان کا نان و نفقہ بھی دیں اور اولاد کا بھی دیں, تاکہ یہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہیں اور ان کا جو مرد ہے وہ باہر جا کر کام کرے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ کام کی کم از کم ہنر دے دینا, کوئی ایسی چیز دے دینا کہ جس کے بعد ان کا خود حلال کا رزق جاری ہو جائے, تو وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. اور حضور سرور کائنات کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ میں تو بہت سے مہاجرین ایسے تھے کہ جن کے پاس روزگار نہیں تھا. تو ایسے جیسے ایسے زمینیں ملنا شروع ہوئی اور پیغمبر اکرم کی جو جگہ تھی وہ بڑھنا شروع ہوئی اور مدینہ کے باہر تک ان کی زمینیں ہو گئی, تو پیغمبر اکرم نے اقطاع کا ایک قانون جاری فرمایا کہ زمینوں کے ٹکڑے دے دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو. کیوں دے دیا کرتے تھے؟ تاکہ اب وہ یہاں پر زراعت کریں, اب وہ یہاں پر کھیتی باڑی کریں اور خود ان کا ایک سلسلہ روزگار جاری ہو جائے. ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو آدمی حلال کمانا چاہتا ہے وہ بار بار بھیک مانگنے کے لیے جائے, کسی کے سامنے شرمندہ ہو اور کسی سے سوال کرے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا. اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہی زمینوں میں سے ایک زمین کو مولا علیہ السلام نے اتنا بہترین طریقے سے آباد کیا کہ آہستہ آہستہ پھر زمینوں پر زمینیں خریدتے گئے, یہاں تک کہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر تقریباً 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ینبع. اور ابھی ہم سعودی عرب سے ہو کر آئے ہیں, ماشاءاللہ سے عمرے کی توفیق نصیب ہوئی, تو ہم نے وہاں پر ڈرائیور سے سوال کیا کہ آپ نے تو پورا سعودی عرب دیکھا ہوگا, تو یہ بتائیے کہ کون سی جگہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے ظاہری طور پر؟ تو انہوں نے کہا ینبع کی جگہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اگر زمینوں کو آباد کر لیتے ہیں تو اس سے انسان خود بھی خود کفیل ہو جاتا ہے اور باقیوں کو بھی خود کفیل کر سکتا ہے. علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھی, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ نے بڑی اتنی زبردست آپ مثال ہمیں دے رہے ہیں. لیکن علامہ صاحب آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی موجود نہیں پرسان حال, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی جیسے ہم ویلفیئر سوسائٹی کی بات کریں یا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, اس کو تو اگر ہم کچھ دیر کے لیے ذہن سے نکال ہی دیں, ٹھیک ہے اللہ کرے ان کا سبب بنے کہ کوئی ایسی شخصیت مل جائے جو آج ان کو اڈاپٹ کر لے کہ میں اس فیملی کو مہینے کے 15,000 20,000 کچھ دے رہا ہوں. لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں, لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 بچیاں, ان کا بھی حق ہے عید منانے کا, ان کا بھی یہ حق ہے کہ رمضان میں کچھ اچھا کھا لیں, ان کے گھر میں پیٹ بھر کے یہ لوگ کھانا کھائیں اور بہت اچھا کھانا کھانا چاہتی ہیں. کوئی جس طرح ہمارے مشروب ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کی کینڈیز ہوتی ہیں, کچھ ان کے لیے اگر آپ لوگ بھیجیں گے, یہ بچے اچھے کپڑے پہنیں گے. یہ دونوں بیٹیاں ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیٹیوں کی عزت و تکریم کر کے ہمیں بتایا ہے. تو ان بچیوں کی عید اچھی گزرے, نئے کپڑے آئیں, یہ بھی اور لوگوں کی طرح چوڑیاں خریدیں, مہندی لگائیں, کوئی خوشی ان کے چہرے پہ آ جائے. تو میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا جس طرح علامہ صاحب نے اور جمیل بھائی نے, سارے بھائی یہاں موجود ہیں, مدیہ بھی بہت اچھی آپ بات کر رہی ہیں, تو لوگ مدد کریں جتنا ہو سکے. آپ نیچے نمبرز چل رہے ہیں اور ویب سائٹ پہ جائیے, تو خدا را ان دونوں بچیوں کی مدد ضرور کیجئے گا. جی علامہ صاحب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت کر لی, اور بیٹی سے مراد سگی بیٹی بھی اور معاشرے کی بیٹیاں بھی, صحیح, تو وہ کل قیامت میں اس طرح میرے قریب ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو میں سمجھتا ہوں ان بچیوں کو کفالت بھی کرنی چاہیے اور ان کو تحفظ بھی ملنا چاہیے. جی بالکل. اس لیے کہ ہنر تو ہم سکھا دیں گے, لیکن اس بیوہ کو تحفظ کس طرح ملے گا, یہ اکیلے کس طرح رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور سالم بھائی اور دیگر ویلفیئر سوسائٹیز اور ایسوسیشن یہ ضرور کرتی ہیں, اور کہ لوگوں کو, ایسے معاشرے کے لوگوں کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہیں, ان کی ہیلپ بھی کرتی ہیں. تو یقینی طور پر ہم سب کو بڑھ چڑھ کے, یہ نہیں کہ میں نے آج 50,000 دے دیے وہ خرچ ہو گئے, کل کیا کریں گے. تو ایک مستقل ان کی اگر مستقل اعانت کی جائے, وہی کانسٹنٹ, وہی اس لیے اب ہمیں وہ نا ووکیشنل ٹریننگ کرنی پڑے گی. اللہ کا گھر تو بنا دیتے ہیں لیکن عبداللہ کے گھر نہیں بناتے. واہ اللہ کے بندے. جی کالر نسرین ہمارے ساتھ ہیں. نسرین صاحبہ جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ. نسرین صاحبہ السلام علیکم. ہیلو
جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ جو لیڈی ہیں میں سرجانی کے اندر سیکٹر 6 عبداللہ بینگلور میں اپنا اسکول رن کر رہی ہوں اور میں یہ جو دونوں بچیاں ہیں ان کی ایجوکیشن اپ ٹل میٹرک تک آئی ایم ٹیکنگ مطلب میں دونوں بچیوں کو پڑھا کے میٹرک تک کروں اور وداؤٹ اینی فیس وداؤٹ اینی تھنگ. زبردست. نسرین صاحبہ ہم آپ سے آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز لے لیں گے. اس سے بہترین اور خوبصورت کوئی بات نہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کی بچیوں کی فری ایجوکیشن کا ذمہ آپ لے رہی ہیں ٹل میٹرک تک. اچھا اور مطلب دیکھیں نا یہ خاتون نے کال کی, وہ دیکھ رہی ہیں, وہ سمجھ ان کو پتہ ہے کہ یہ بچیاں اور ان کی بچیوں کی تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے. سو بہت شکریہ. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ بالکل میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے بھی علامہ صاحب آپ سے کہ تعلیم کسی کو دینا یہ صدقہ جاریہ ہے دنیا اور آخرت. آج ہم خبر کی اور اگلی زندگی کی بات کریں تو ان خاتون نے ابھی جو ایجوکیٹ ان کو کر لیں گی, لائک میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ان کو اڈاپٹ کر لیں اور یہی اپیل تھی لوگوں سے. میری نیت بھی یہ ہے کہ کوئی ان کا سہارا بنے. ایک آیا ہے انشاءاللہ بے شمار لوگ آئیں گے. سارم بھائی آپ تیار رہے گا, ان کے لیے بہت لوگ آئیں گے اور ان کو پلیز ان سے ملا دیجیے گا. تعلیم دے دینا کتنا ضروری ہے کسی کو. یہ ابھی جنگ بدر کی جو تاریخ گزری ہے اس میں جو کافروں کو اسیر بنایا گیا تھا تو جہاں فدیہ لے کر آزاد کیا گیا ہے ان میں سے ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے سکھائی کہ اگر ان میں سے کوئی ہمارے مسلمان کو تعلیم دے دیتا ہے تو تعلیم دینے سے مستقل بھی ہو جائے گا اور بہت سے اور آگے جا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے, تو پھر اس صورت میں بھی وہ کافر آزاد ہو جائے گا. تو یہ تعلیم اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اور پھر ہم دیکھیں کہ تعلیم سے ہی اگر انسان آگے بڑھتا ہے تو پورے گھر والوں کو چلا سکتا ہے, خاندان کو آگے بڑھا سکتا ہے. اور یتیموں کے بارے میں بطور خاص تاکید آئی ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے, لیکن ضرورت مند ایسا ہے کہ جو بظاہر ٹھیک معلوم ہوتا ہے تو اس کی بھی مدد کرنے کا ثواب ہے, لیکن جو یتیم ہو جائے اس کی بطور خاص تاکید بیان کی گئی ہے. ہم مولا کائنات کی تاریخ سے بھی قریب ہو رہے ہیں تو مولا کائنات کی جب شہادت ہو گئی تو کوفے کے یتیم بچے آئے دودھ کے جام لے کر. کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ آپ نے کفالت کی تھی, پالا تھا ان کو اور سرپرستی کی تھی. تو یتیموں کی اتنی زیادہ بطور خاص تاکید آئی ہے کہ اگر ان کا سہارا انسان بن جاتا ہے تو اس کا تو پھر کیا ہی کہنا. اور ایک جگہ پر تھا کہ ایک مولا کائنات نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بچے جب یتیم ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا تم یہ مت کہو تم یتیم ہو, تمہارا باپ علی ابن ابی طالب ابھی زندہ ہے اور ان کی کفالت کرتے تھے, جاتے تھے, ان کا خیال رکھتے تھے, ان کو خوراک پہنچاتے تھے. اور آج بھی ہمیں کوئی ایسا ہی شخص علامہ صاحب ملے جو ان کی سنت کو پورا کرے جمیل بھائی, اور اسی طرح بچوں کو جس طرح ہمارے ایسے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. بس ایک چھوٹی سی بات ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب عمار یاسر جن کی شہادت ہوئی تھی جنگ صفین میں, ان کی بچیاں بھی یتیم تھی. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دن مولا علی ہمارے گھر پر تشریف لائے اور ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا جو سردار ہے وہ ہمارے گھر پر آیا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے خود شہد سے اپنے انگشت مبارک سے شہد کو اٹھایا اور ہمارے دہن میں ڈالا. سبحان اللہ. اور ہمارے سر پر دست شفقت پھیرتے رہتے تھے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرتے رہتے تھے. اور یہ انہوں نے پھر فرمایا کہ اب سے علی کو اپنا باپ کہنا. تو باپ بن جانا اور سہارا بن جانا بطور خاص یتیم بہت بڑی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. چونکہ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں دوبارہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, اور یہ ہم سما کے اس پلیٹ فارم سے میری طرف سے مدیہ ہیں, علامہ صاحب جمیل بھائی ہیں ہمارے بھائی, تو سارم بھائی اس فیملی کو یہاں سامنے لے کے آئے ہیں. یہ دو بچیاں, ان کی عید اچھی کرنا ہمارے ذمہ ہے, ان کے گھر میں اچھا کھانا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے, یہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آنا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے جو رمضان کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے, ہم سب مل کے یہ لوگوں کو دکھائیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ امام صاحب جو تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں ان کے یہاں بلی سوار ہوئی اور وہ ہر آج چینل پہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اتنی شفقت سے اس کو رکھا. یہ ہمارے لیے بڑی دنیا میں مسلمانوں کی امیج ہم دیکھ چکے ہیں, وہ کیسی دکھا رہے ہوتے ہیں انڈیا میں اور کس طریقے سے انہیں تراویح پڑھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سی این این اور بی بی سی تک نے اس ویڈیو کو شیئر کیا, اس پہ قرآن پاک چلانے کا اللہ کا طریقہ دیکھیے کیا ہے کہ کلام پاک چل رہا ہے اس بہانے سے. تو ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم لوگوں کو اچھائی دکھائیں, پھیلائیں اور اچھا بن کے دکھائیں.